فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ جناب سورت الحاقہ ہے، قرآن مجید کی سورت نمبر 69 ہے، آیت نمبر 42 سے لے کر 48 تک ہے، ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا معیار بتایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے، اسی دلیل سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ کو، ان سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے دعویٰ کو ہم پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلام دنیا کے سامنے پیش کیا براہین احمدیہ کی صورت میں، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا، وہ 1880 میں پیش کیا۔ 1880 سے لے کر 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ تو 1880 سے 1908 تک 28 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 28 سال مسلسل مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ پیش کرتے رہے کہ اللہ کے ساتھ میں کلام کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ یہ دعویٰ 28 سال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو یہاں وعید سنائی ہے، سورت الحاقہ 69 نمبر سورت اور 45 اور 46 نمبر آیت میں کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور اس کی رگیں جان ہی کاٹ دیں گے۔ تو اس وعید سے ان کا بچ جانا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا کلام 24 مسلسل 28 سال لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی وعید کے مطابق ان کی شہرہ کو پکڑ کر ان کو برباد نہیں کیا، ان کی شہرہ کو نہیں کاٹا۔ یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے جو قرآن سے ہم نے پیش کی ہے۔ جی ایک اشکال ابھی اور کا رہ گیا ہے آپ کا، وہ کر لیں، پھر اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں سب لوگ 100 سے زائد لوگ سن رہے ہیں کہ جو میں نے سوال کیا تھا اس کو تو میر صاحب نے ٹچ ہی نہیں کیا۔ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ، اب سنیں مرزا صاحب دعویٰ کیا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں حقیقی نبوت سے انکار کرتا ہوں، بلکہ میرا جو دعویٰ ہے وہ ذلی بروزی نبوت کا ہے۔ آپ جو آیات پیش کر رہی ہیں یہ تو حقیقی نبوت کی پیش کر رہے ہیں۔ اور مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 49 پہ لکھتے ہیں کہ یہ صورت جو آپ نے بھی پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، نہ کہ کسی اور سے۔ تو آپ اس کو مرزا صاحب کے لیے پیش کر رہے ہیں، تو یہ بالکل آپ نے بات غلط کی ہے۔ مرزا صاحب اس کو مسترد کر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 49 پہ جا کے پڑھ لیں، وہاں پہ مرزا صاحب نے کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ذلی بروزی غیر حقیقی غیر مستقل، اس کا ثبوت دے قرآن سے۔ جی میر صاحب آخری ٹرن میری۔ جی بہت شکریہ۔ یہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، ساری ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ آپ نے نہ ذلی کا نام لیا، نہ بلوزی کا نام لیا، نہ غیر حقیقی کا نام لیا۔ یہ کہتے ہیں کہ مشتے کے بعد جنگ یاد آیا، کہ وہ موقع جو جنگ کے بعد یاد آئے اس کو رکھ لینا چاہیے، وہ کبھی آپ کے کام آئے گا۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا، وہ نہ ذلی کے بارے میں ہے، نہ بروزی کے بارے میں ہے، نہ حقیقی کے بارے میں ہے، وہ اللہ کے ساتھ کلام کے بارے میں ہے۔ اس کا ذلی بروزی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی ذلی ہو، بروزی ہو، غیر حقیقی ہو، مستقل ہو، شریعت والا ہو، غیر شریعت والا ہو، ان سب میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے کلام۔ تو یہ قرآن کریم پر غور نہ کرنے کی وجہ سے اور صرف جو ہے بنی بنائی پرچی کو استعمال کرنے کی وجہ سے اور اپنی عقل نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں ساری پیدا ہوتی ہیں کہ آپ بات کو غور سے سنتے نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صرف آپ نے جو ایک رٹا لگا لیا ہوا ہے نا سبق کا کہ میں نے یہی سبق پڑھنا ہے، وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، جیسے ٹیپ ریکارڈر میں ایک ریکارڈ پیغام کر دیں، اس کا بٹن دبائیں تو وہیں سے پیغام شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹیپ ریکارڈر میں عقل تو نہیں ہوتی نا، وہ سوچ نہیں سکتا، تو اس کا بٹن دبائیں گے تو وہی ریکارڈنگ وہ سنا دے گا۔ تو یہ سوچنے کے بغیر، عقل کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ پہلے اس پر بات پر غور کریں، پھر اس پر غور کرنے کے بعد آپ پہلے یہ سوچیں کہ ہمارا مدعا کیا ہے، ہم بات پیش کیا کر رہے ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بات جو ہے وہ پیش کیا کی ہے، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آسانی سے آ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ ایک رٹا رٹایا سبق جو ہے وہی آگے پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ تو جو میں نے پہلے بات عرض کی ہے وہ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معیار بتایا ہے
ये आवाज आती है आमजी भाई, अपना जरा माइक म्यूट करें। हाँ जी, वो फिर आवाज मेरी वापस मुझे ही आ रही है। अच्छा, तो ये जो म्यार है जनाब, सूरत नंबर मैंने अर्ज की है 69 है अल-हाका। सूरत नंबर 69 अल-हाका की आयात जो मैंने अर्ज की हैं, उन आयात से गौर ये करें कि क्या वहाँ कोई नबूवत की बात हो रही है, कोई ज़िल्ली की बात हो रही है, बरूज़ी की बात हो रही है, मुस्तकिल गैर मुस्तकिल शरीयत वाली की बात हो रही है, या अल्लाह ताला का जो कलाम नाज़िल होता है वो किसी भी किस्म का नबी हो उसकी बात हो रही है। तो इस बात पर जब आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो। पहले ही मैंने अर्ज किया है, मैंने पीछे से पढ़ा है, लेकिन चूंकि गौर नहीं बंदा करता इसलिए उसको तवज्जो नहीं रहती। तो अल्लाह ताला आयत सूरत नंबर 69 है, 69 आयत इसका अल-हाका इसका नाम है, और 35 नंबर इसकी जो आयत है वहाँ से अब मैं पढ़ देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीमुन, उनके पास आज यहाँ उसका कोई जानसार दोस्त नहीं होगा, ठीक है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लैने, और जख्मों की धोवन के अलावा उनके लिए कुछ खाने की चीज़ नहीं होगी। ला याकुलहु इल्लल खातिऊन, इसे खताकार जो हैं वही खाएंगे। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, पास खबरदार मैं कसम खाता हूँ उसकी जो तुम देख रहे हो। कसम खाने का मतलब होता है गवाह के तौर पर पेश करना। व मा ला तुबसरून, और उसको भी मैं गवाह के तौर पर पेश करता हूँ जो तुम नहीं देख रहे। अब गौर से सुने, ये बात जब आप समझ जाएंगे ना, तो ये जो एक बहाना बनाया हुआ है ना जी, वो ज़िल्ली नबूवत का दावा साबित करें या फलानी नबूवत का दावा साबित करें, ज़िल्ली नबूवत हो, बरूज़ी नबूवत हो, गैर मुस्तकिल नबूवत हो, मुस्तकिल हो, या जनाब वो शरी नबूवत हो, गैर शरी, किसी भी किस्म की नबूवत हो, इन सब नबूवतों में एक चीज़ कामन होती है, वो है वही इलाही। जो अल्लाह ताला कलाम करता है वो लाजमी है इन सब किस्म की नबूवतों में, और इसीलिए अल्लाह ताला ने इस म्यार में जो उस मुद्दई के लिए दिया गया है, बात ही अल्लाह ताला अपने कलाम की कर रहा है। खुदा ताला के साथ जो कलाम करता है उसकी बात कर रहा है। यहाँ नबूवत के दावे की किस्मों की बात ही नहीं हो रही। आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन, कि ये जो है कुरान करीम ये एक इज्जत वाले भेजे हुए का कलाम है। तो ये नबूवत के दावे की तो बात ही नहीं हो रही कि यहाँ ज़िल्ली नबूवत है या बरूज़ी है या मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल है या शरी है या कौन सी किस्म की है। तो ये बात हो रही है कौल की। वो आयत में बाद में भी कौल ही लफ्ज़ लिखा हुआ है, और ये बात 40 नंबर से भी कौल की हो रही है। जो खुदा ताला का कौल है, जो वो बंदा दावा करता है कि जनाब मेरे साथ अल्लाह ने कलाम किया है, अल्लाह का कलाम वो कौल है। ये कुरान भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की गई अल्लाह ताला की गुफ्तगू है, अल्लाह ताला की वही है, अल्लाह की बात है जो अल्लाह ने भेजी है, उसकी अल्लाह बात करते हुए फरमाता है ये कुरान, ये वही जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो रही है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन, कि ये एक इज्जत वाले भेजे हुए का कलाम है। व मा हुआ बिकौल शाइरिन कलीलम मा तुमिनू, फिर कौल की बात हो रही है। 41 नंबर में भी अल्लाह बता रहा है कि ये कौल किसी शायर का नहीं है, ये एक इज्जत वाले भेजे हुए का कौल है। तो तुम में से बहुत थोड़े हैं जो इस बात को समझकर इस पर ईमान लाएंगे या इसको कबूल करेंगे। आगे फिर अल्लाह ताला फरमाता है वला बिकौल काहिन, ये कौल काहिन का नहीं है। जोर किस चीज पर है? कौल पर, जो अल्लाह का कलाम है उस पर जोर है। अगर अल्लाह का कलाम है तो वो नबी है, कलाम ही नहीं है तो कलाम के बगैर कौन सा नबी होता है? अल्लाह ताला फरमा रहा है वला बिकौल काहिन, ये किसी काहिन का कौल नहीं है। कलीलम मा तज़क्करून, तुम में से बहुत थोड़े हैं जो गौर करके समझ कर फिर उससे नसीहत हासिल करते हैं, फिर हक को कबूल करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, फिर किसका जिक्र हो रहा है? कौल का, कलाम का, वही का। यहाँ तो ना नबूवत की किसी किस्म का जिक्र है, ना नबूवत के किसी बंद होने का, ना खुलने का, ना नीचे आने का, ना ऊपर जाने का। यहाँ तो अल्लाह के कौल का, कौल का, कौल का और वही का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है तंजीलुन, ये वही नाजिल की गई है मिर रब्बिल आलमीन, उस पालने वाले की तरफ से जो सारे जहानों का पालने वाला है। फिर आगे अल्लाह ताला उसी कौल का जिक्र करता है जो आयत नंबर 40 और 41 और 42 में अल्लाह ताला ने किया है वलौ तकव्वल अलैना,
اگر یہ میری طرف کوئی بات منسوب کرے کہ میں نے کہی ہے، تقولا کا یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی قول بولے اور میری طرف منسوب کرے بعض الاقاویل جو جھوٹی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. یہاں کوئی نبوت کی قسموں کی بات نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں. یہ ایک اصولی معیار اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کلام کر رہا ہے اور اس میں جھوٹ پایا جاتا ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو اس جھوٹے کو میں کیا کروں گا؟ دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں گا. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر میں اس کی شاہ راہ کی کاٹ دوں گا. یعنی کہ وہ قائم نہیں رہ سکتا، نہ اس کا پیغام قائم رہ سکتا ہے، نہ اس کی زندگی قائم رہ سکتی ہے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور مجھے اس کام سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. وَإِنَّهُ، کون یہ ہو کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس قول کی طرف، اس وحی کی طرف جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہوئی ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت صرف پرہیزگاروں کو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، بات کو عقل سمجھ کر پھر اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اچھی نصیحت ہے، ان کو یہ فائدہ دے گی. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ إِنَّ مِنْكُم مُّكَذِّبِينَ، ہمیں پتہ ہے کہ لوگ سوچ کر سمجھ کر اس کے باوجود اس کا انکار کر دیں گے، تو کر دیں، حساب اللہ نے لینا ہے، ہم نے تو نہیں لینا. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جو منکر ہیں وہ اتنی واضح بات کو کھول کر بیان کرنے کے باوجود اس کا انکار کر دیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ میرے خیال میں ایک بندہ جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے کافی شافی وضاحت ہے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کا معاملہ ہم اللہ کے ساتھ چھوڑتے ہیں. جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ ہمارے درمیان بہترین فیصلہ کرے گا. جی بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ میر صاحب. جی راجہ صاحب، اب آپ کا سوال ختم ہو گیا. مزید کسی دوست نے اگر سوال کرنا ہے تو وہ کال ڈال سکتے ہیں اور اوپر بیٹھے ہوئے کسی اگر دوست نے سوال کرنا ہے تو وہ بھی سوال کر سکتے ہیں. جی سیفی صاحب، احمد صاحب یا بمباسٹک بھائی، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نیچے بیٹھے ہوئے دوست ریکویسٹ ڈال دیں، ہم ان کو لے لیں گے اوپر. جگہ کی فکر نہ کریں، جگہ ہم بنا لیں گے. جی ماشاء اللہ، میر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے قرآن سے ثابت کیا ہے اور سارا ایکسپلین کر دیا ہے ماشاء اللہ. جی رانا ظاہر صاحب السلام علیکم. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ نے لکھا تھا نیچے. جی ہاں جی میں اپنے علم لیے یہ پوچھنا چاہنا ہے، اگر کوئی نبی زندہ ہے اور وہ شریعت وہ منسوخ ہو سکتی ہے زندہ ہوندے ہیں، اور پھر وہ اتنے بھی کوئی نوی شریعت نواں نبی آ جائے پھر بھی منسوخ ہو جائے گی، یا زندہ نبی کی شریعت نہیں منسوخ ہوندی وہ لائف دے وچ؟ تھینک یو. میری آواز آ گئی تھی؟ سوال ہو گیا میرا؟ جی سوال ہو گیا. تو آگے ہے، لیکن امزی بھائی ایک اہم بات ابھی کو آپ سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوئی تھی یا پونا گھنٹہ پہلے، یہ میر صاحب جس کا جواب دے رہے تھے. میر صاحب سن رہے ہیں میری بات؟ انہوں نے ابھی صحیح کہا تھا کہ نبوت کے متعلق مرزا صاحب نے 1901 میں دعویٰ کیا، جبکہ 23 سال کا معیار خود پیش کیا. تو آپ نے جو 1980 والی بات ہے، اس وقت میں آپ لوگوں کی بات بہت گرم چل رہی تھی، میں اس وقت دخل نہیں دے سکا. تو اب آپ جب اس بات پہ موجود ہیں تو یہ عرصہ بھی ذرا کلیئر کر دیں ان کو. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عرصہ کلیئر کر دیں کیا؟ آپ کا دعویٰ 1980 سے لے کر 1908 تک ہے، 28 سال بنتے ہیں. یہ وہ تو میں نے وضاحت کر دی ہے نا، اب یہ تو میں نے کہہ دیا ہے پہلے. یہاں نبوت کے دعوے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ہماری دلیل ہے اللہ سے کلام کے بارے میں. یہاں نبوت کا دعویٰ ہونا نہ ہونا کوئی اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اس کی میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں اس میں کچھ. وہ عرض یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کب کیا تھا؟ جب آپ پر پہلی وحی جو مشہور ہے وہ نازل ہوئی کہ جناب وہ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل آ گئے. یہ کتاب بعد الوحی ہے صحیح بخاری کے اندر، اس میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ کیا وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے، عموماً مشہور بات کے مطابق، ویسے تو عرض کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول کو سچے خواب آیا کرتے تھے وہ بھی نبوت کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی اس سے پہلے ہی بن چکے تھے.
اب اس کا فیصلہ کریں بھئی، جب تک آپ اگر نبوت کے دعوے پر بحث کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے تو پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بتائیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کب کیا تھا، اس کی ڈیٹ بتائیں کہ کتنی ہجری میں یا کتنی ہجری سے شروع ہونے سے کتنے سال پہلے جناب نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو وہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ان کے پاس تاریخ ہے، نہ ہی ان کے پاس اس کی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مشہور وحی نازل ہوئی کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ جناب پڑھو اقرا اللہ کے نام کے ساتھ، تو کیا اس وقت وہ وحی نازل ہونے سے اللہ کے رسول نبی بن گئے تھے؟ حالانکہ اس میں نبوت کا ذکر ہی کوئی نہیں، اس میں تو صرف اتنا لکھا ہے بھائی پڑھو. تو وہ تو اس کے بعد صحیح بخاری میں دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو جا کے یہ بتانے لگ گئے تھے وہاں سے نکل کر، لو جی مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے. وہ صحیح بخاری میں تو لوگ کہتے ہیں جی گستاخیاں اللہ کے رسول کی لکھی ہوئی ہیں کہ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے کہ میں خودکشی کر لوں، شاید مجھے جن چمٹ گئے ہیں یا پتہ نہیں وہ کوئی شیطان کا حملہ مجھ پر ہو گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے. تو آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو جناب آپ رسول یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 کیا ہے، وہ کتاب کا نام ہے بعد الوحی. جو صحیح بخاری ہے اس کو کتاب اور باب میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. صحیح بخاری کو کتاب اور باب میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. تو کتاب ہے بعد الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور باب ہے وحی کی ابتدا میں. ٹھیک ہے جی. مرفوع متصل قولی صحیح بخاری کی جتنی بھی حدیثیں ہیں اس پر یہ حکم لگایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے کہ وہ مرفوع متصل قولی اور صحیح ہیں، یا قولی فعل بھی ہو سکتی ہے لیکن مرفوع متصل صحیح ہیں. اب وہ حدیث کیا ہے جی، ہم یہ 1 نمبر حدیث ہے. آج تک میں آپ جو یہاں کتنے بیٹھے ہیں 112 بندوں میں سے بھی اکثر بیشتر ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی صحیح بخاری کھول کر اس کی حدیث نمبر 1 بھی نہیں پڑھی ہوگی. نیچے لکھ کر بتاؤ بھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کبھی آج تک زندگی میں کھول کر اس کی حدیث نمبر 1 بھی نہیں پڑھی. ذرا لکھ کر بتا دو. کوئی اس میں شرم والی بات نہیں ہے، یہ بات ہے لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے. توجہ دلانے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک تو میں ایسے کہہ کے گزر جاؤں، دوسرا ہے میں توجہ دلاؤں کہ بھائی اللہ کے رسول سے جس سے ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کی پیروی کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں لٹاتے ہیں، اپنا مال لٹاتے ہیں، اپنی پیارے وطن کو چھوڑنا پڑتا ہے ہمیں، کیا اس رسول پیارے کی بات آپ پڑھنا نہیں چاہتے کہ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہو تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تو اس رسول کی پیروی کرنی کیسے ہے جب اس کی بات ہی نہیں پڑھنی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کانا خلقہ القرآن، اگر قرآن بھی آپ پڑھیں نا وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی سارے جو ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں. یعنی رسول کے اخلاق وہی ہیں جو اللہ نے وہی کر کے ان کو ہدایات کی ہیں. جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کام انہوں نے کیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے وہ کام انہوں نے چھوڑا ہے. تو یہ عرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہتر سمجھنے کے لیے آپ جو مستند ترین ذرائع ہیں وہاں سے شروع کریں. تو بخاری، مسلم، اسی طرح دوسری احادیث کی کتابیں، تاریخ کی، سیر کی کتابیں پڑھیں، اس میں سے جو قرآن کے مطابق آپ کو ملتا ہے اس پر عمل کریں. یہ ہے اصل میں اسلام کا پیغام، یہ ہے احمدیت کا پیغام کہ ہم لوگوں کو قرآن کی اصل تعلیم کی طرف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ درست تعلیم کی طرف بلاتے ہیں. ہمارا یہ مقصد ہے. ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں، کسی کو گالی دینا نہیں، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی گفتگو کرنا نہیں کہ وہ ہم سے دور ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم حد سے نکلتے ہیں، ہم غلطی اس کو سمجھتے ہیں اپنی، ہمیں بھی حد میں رہنا چاہیے. اور بعض دفعہ ہم حقیقت کا اظہار کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی آپ گالی دے رہے ہیں. مثلا احمد رضا خان بریلوی صاحب بڑے جناب معتبر شخصیت ہیں، کروڑوں لوگ ان کے فالوور ہیں. اگر ہم ان کا فتویٰ بھی ان کے بارے میں سنا دے، کہتے ہیں جی آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. میں آپ کو آج اسی لیے یہ دیکھیں بابرکت محفل ہے، اوپر فرشتے چل رہے ہیں ہمارے اوپر، وہ جناب درود بھیج رہے ہیں. درود بھیجنا جو ہے وہ عام انسانوں پر بھی ہو سکتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو علم نافع دے. یہ فرشتے کرتے ہیں جب ہم نیک نیتی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو یہ صحیح بخاری ہے اور اس کی جناب حدیث نمبر 1 ہے، کتاب بعد الوحی باب وحی کی ابتدا میں. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ حدیث کوئی جناب لمبی چوڑی
तशरीह भी उसके नीचे मौजूद है, मैं सिर्फ हदीस का जो वो हिस्सा पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, मैं उसके रावी छोड़ दूंगा और आखिरी रावी से मैं बात शुरू करूंगा। उन्होंने इस हदीस को अलकमा बिन वकास है, ये है जी मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी। सुना, इनका बयान है कि मैंने मोहम्मद मस्जिद नबी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर